السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سے بالکل ٹھیک۔ اللہ السلام علیکم جناب، اسکرین میری شیئر ہے آپ کے ساتھ؟ ہاں جی ہو رہی ہے۔ کیونکہ مجھے آج وہ جو میں نے پکچرز بنائی ہیں آج مل نہیں رہی، تو درویش بندے ہیں سوزی بھائی جان۔ چلیں جناب ہم درس سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شیطان ہے وہ ہمیشہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ حکم کرتا ہے بری بات کا، ولگیرٹی، فحاشی کا، اور اس بات کا حکم کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کریں۔ پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیجئے، کیونکہ میری آج آپشن یہ نہیں، کسی وجہ سے نہیں ہے۔ کائنڈلی اپنے مائکروفونز میوٹ فرما دیجئے گا، معذرت کے ساتھ۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ شیطان ہمیشہ اس چیز کا حکم دیتا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ حکم دیتا ہے برائی کا، ولگیرٹی کا، فحاشی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ اللہ کے بارے میں اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ احکامات منسوب کیے جائیں جو اس نے دیے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے انسانوں، تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں اور جو طیب یعنی صاف ستھری چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کو فالو مت کرو، ڈیلیبریٹلی یا نان ڈیلیبریٹلی، یعنی جان بوجھ کے یا غلطی سے، دونوں طرح۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ فبعزتی کا، اس نے قسم بھی کوئی چھوٹی نہیں اٹھائی تھی، فبعزتی کا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، کہ میں تمام کے تمام انسانوں کو تمہارے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اور وہ 24 گھنٹے یہی کام کر رہا ہے کہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر رہا ہے ہماری سوچ کے اندر آ کے، جو کہ جس طرح رسول نے فرمایا تھا کہ ان الشیطان یجریکم کمجری الدم۔ اب شیطان خود تو نہیں بولتا نا، لیکن بعض دفعہ انسانوں کی زبان شیطان کی زبان بن جاتی ہے۔ اس طرح رسول نے فرمایا تھا کہ ان الشیطان یجریکم کمجری الدم، کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، کہ شیطان تمہارے اندر خون بن کے دوڑتا ہے۔
اور جب ہم بولتے ہیں تو بعض دفعہ جو یعنی جب ایک بندہ ناحق بات کر رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی ناحق معاملہ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ناحق بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے شیطان بول رہا ہوتا ہے، اور جب ناحق کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ کام اس سے شیطان کروا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر اسے کمپیل کر رہا ہوتا ہے، یا باقاعدہ اسے کنونس کر رہا ہوتا ہے ہر طرح سے کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں نا، شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو کہ اللہ تعالی نے نازل کی ہے، تو قالوا، تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہ ہم اس چیز کا اتباع نہیں کریں گے جو قرآن کے اندر ہے، جو حدیث کے اندر ہے، جو کہ سلف صالحین نے بتائی ہے، جو کہ فقہا نے بتائی ہے، جو کہ مفسرین محدثین نے بتائی ہے، ہم اس چیز کا اتباع نہیں کریں گے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم اس کو چھوڑ کے اس چیز کا اتباع کریں گے جس کا ہمیں جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے پایا ہے۔ اور اس کے اوپر اگلا لفظ میں نے بتایا تھا قرآن مجید کا، اس کے اوپر، اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر، اس رجحان کے اوپر، اس رویے کے اوپر اگلا آیت کا جو حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کومنٹ ہے کہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور چاہے تو کیا وہ اپنا یہی ایٹیٹیوڈ برقرار رکھیں گے، یہی رویہ، یہی طرز عمل برقرار رکھیں گے، چاہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، چاہے ان کے آباء و اجداد لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، نہ عقل رکھتے ہوں، ولا يَهْتَدُونَ، اور نہ ہدایت یافتہ ہو، نہیں نہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلتے ہوں، نہ سنت کے مطابق چلتے ہوں، نہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہوں، نہ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہوں، نہ فقہاء امت اور محدثین مفسرین کے طریقے کے مطابق ہوں، بلکہ وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں اور اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہوں، اور ان کے اندر اتنی عقل بھی نہ ہو کہ وہ قرآن و حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ سکیں۔ تو اگلی آیت کی طرف ہم جاتے ہیں کہ آج ہم نے جو آیت جس کی طرف جاتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہ پیچھے تو کافروں کو ایک ہدایت آ گئی نا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کا اتباع کرو، یعنی قرآن و سنت کا اتباع کرو۔ اب یہ کہنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ عام طور پہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر تھے، اور مدینہ شریف کے اندر ارد گرد یہود بہت زیادہ تھے، اور یہود کے سامنے جو پڑھی جاتی تھی قرآن کی آیات، لیکن وہ قرآن کی آیات کو سنتے تھے لیکن نظر انداز کر دیتے تھے، سنتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، سنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے ذمہ یہ تھا، ان کی کتاب کے اندر خاص طور پہ لکھا گیا تھا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد ایک تمہیں رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو کہ میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی تھی، اور ان کے ذمہ یہ تھا کہ لا تبیننہ ولا یکتمونہ، کہ جب تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام آ جائے گا تو تم اسے بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، ولا یکتمون، اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ لیکن یہود کا طرز عمل کیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے قرآن مجید کو ماننے سے انکار کر دیا، اور قرآن مجید کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واضح نشانیاں تورات و انجیل کے اندر تھیں اس کو واضح چھپا گئے، ان کو بھی نظر انداز کر دیا، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے سے اور اس کے اوپر غور کرنے سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا۔ اسی لیے اس تناظر کے اندر پھر اگلی آیت یہ نازل ہوئی کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی مثال ایسے، یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی مثال ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَمَثَل کے بعد یہاں ایک لفظ حذف ہے، وَمَثَلُ وَاعِظِ الَّذِينَ كَفَرُوا، واعظ آپ جانتے ہیں، واعظ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانا، کہ وَمَثَلُ وَاعِظِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کہ واعظ لفظ یہاں حذف ہے، ڈیلیٹڈ ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے لفظ ہیں
جو کہ کلام کا حصہ ہے لیکن قرآن مجید کے اختصار کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیلیٹ کر دیا، انہیں حذف کر دیا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں لفظ واز ومثل واز الذین کفروا، لفظ واز یہاں حذف ہے کہ ومثل الذین کفروا، یعنی کافروں کو بلانے کی، یعنی کافروں کو حق بات کی طرف بلانے کی مثال ایسے ہے کا مثال، کا جیسے مثل، جیسے مثال ہو، یعنی کا مثل جیسے مثال ہو، اللہ زی یا اللہ زی کی، اللہ زی یعنی کو، اللہ زی وہ جو بلاتا ہے، یعنی کہتے ہیں عربی کے اندر جو یوسویت الغنم جو ہوتی ہے نا، یعنی عربی کے اندر جو بھیڑ بکریوں کو بلانا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے بھیڑ بکریوں کو ایک خاص طریقے سے بلایا جاتا ہے جسے یوسویت الغنم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو ویسے تو آپ کو عربی کے اندر ندا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے بلانے کے لیے، لیکن ایک خاص لفظ جو استعمال ہوتا ہے، جو رائی ہوتا ہے نا، چرواہا، عربی کے اندر رائی چرواہے کہتے ہیں، تو رائی جو ایک خاص لفظ بھیڑ بکریوں کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو نوئیک کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوئیک۔ اسی سے یہ نکلا ہے یہ فعل یعنی کو، نا کا یعنی کو۔ تو فرمایا اللہ زی ومثل الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کی مثال ایسے ہے، اللہ زی یعنی کو، اللہ زی کی ضمیر رائی کی طرف ہے، چرواہی کی طرف، اللہ زی اور اس چرواہی کی طرح ہے، یعنی کو جو کہ بلاتا ہے، بے اس کو، ما جو۔ اب اللہ کی ضمیر، اللہ زی کی ضمیر جس طرح اس بندے کی طرف ہے جو کہ جانوروں کو بلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جانوروں کو بلانے کی آواز بندہ لگا، اگر جانور کہیں جا رہے ہو نا تو پیچھے ان کو جو چرواہا ان کو ایک آواز نکالتا ہے، تو اللہ زی کی ضمیر تو چرواہے کی طرف ہوگی، اللہ زی یعنی کو اس چرواہے کی مثال کی طرح ہے، جو اس بندے کی مثال کی طرح ہے جو کہ بلاتا ہے، بے ما اس کو، ما جو۔ اب جو کی ضمیر چرواہا جن کو بلاتا ہے نا، ما یہ جو ہے وہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی چرواہا کن کو بلاتا ہے؟ عام طور پہ جانوروں کو بلانے والا بھیڑوں کو بلاتا ہے، بکریوں کو بلاتا ہے، گھوڑے کو بلاتا ہے، گدے کو بلاتا ہے، خچر کو بلاتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ماں سے مراد ہے جیسے بغال، جیسے خچر ہو، حمیر، گدھا ہو، یا اس طرح کر کے۔ تو یہاں مثال بے ماں، تو اللہ زی یعنی کو، یعنی کافروں کو واز کی طرف بلانے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کہ بلاتا ہے بما اس کو، جو لا یسمعو جو کہ نہیں سنتا، لا یسمعو جو کہ نہیں سنتا، الا سوائے، دعاءن سوائے بلانے کے، ونداء اور پکارنے کے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندہ چرواہا جو ہے جب وہ پکارتا ہے جانوروں کو تو اپنی زبان میں کوئی ایک قابل فہم بات تو کرتا ہوتا ہے نا، جس کے اندر کچھ ورڈز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جو جانور ہوتے ہیں انہیں یہ تو نہیں سمجھ رہی آتی کہ چرواہا، اب چرواہے جو ہوتے ہیں وہ عربی کے اندر بھی بولتے ہیں، یہاں کے چرواہے، ہمارے چرواہے پنجابی اردو کے اندر بات کرتے ہیں، یا پشتو کے اندر یا کسی زبان کے اندر، انگلش چرواہے انگریزی بھی بولتے ہیں۔ تو وہ جو جانور ہوتے ہیں وہ اس پکار کو تو سنتے ہیں جو چرواہا لگاتا ہے جانوروں کو، لیکن اس کے اندر ورڈز کیا ہے اور ان کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ سمجھنے سے وہ قاصر ہوتے ہیں چرواہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ چرواہے کی آواز کے اندر جو ایک شور ہوتا ہے یا جو آواز ہوتی ہے وہ تو جانور سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہوتا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ اس کو سمجھنا، اس کو عقل سے سننا، یہ صلاحیت جانوروں کے اندر نہیں ہوتی۔ یہاں چیز وہی بیان کی گئی ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف بلانے کی مثال ایسے اس شخص کی طرح ہے جو کہ بلاتا ہے ان کو، لا یسمعو جو کہ نہیں سنتے، الا دعان سوائے بلانے کے، وندان اور پکارنے کے۔ ٹھیک، تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ بندہ جو کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر بلاتا ہے، تو اس بندے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک جانوروں کو بلانے والا ہو، کہ وہ جانوروں کی طرف وہ آواز تو لگاتا ہے، لیکن جانور آواز کے اندر جو شور ہے وہ تو سنتے ہیں، لیکن اس کے اندر اصل پیغام کیا ہے، کس الفاظ کے میننگز کیا ہیں،
یہ وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں جانور. یہی بات یہاں کی گئی ہے کہ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے نا تو کافروں کی مثال دی گئی. کافر ان جانوروں کی طرح ہیں جو کہ آواز کو سنتے تو ہیں، ان کے کانوں کے اندر وہ جاتی تو ہے، لیکن ان کی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سلب اس لیے کر دی گئی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر وہ جو اناب الی الحق ہے نا، کہ رجوع حق کی طرف کرنا، تو اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، یا دنیا سے بے انتہا محبت کی وجہ سے، یا اپنی خواہشات نفسانی کی وجہ سے، یا اپنی کسی دنیا کے اندر ان کے پاس جو پوزیشن ہے، جو مال ہے، اس کو کھونے کے ڈر سے وہ جو حق کو نہیں ماننا چاہتے، اس کی وجہ، ان تمام وجوہات کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیل کیا کہ یہ حق کی طرف نہیں آئیں گے، تو فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ وہ لوگ جو کافر ہو گئے سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو بلائیں یا نہ بلائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پٹی باندھ دی ہے. تو یہاں ان کی یہ مثال یہاں دی گئی ہے کہ وہ سنتے تو ہیں قرآن مجید، یہود ہیں یا اول مخاطب اس کے یہود ہیں، لیکن باقی جو آج کا وہ جو حکم ہے وہ عام ہے کہ تمام کافر اس کے اندر شامل ہیں. کہ آپ کسی کافر کو نصیحت کر کے دیکھیں، وہ آپ کی بات سن تو لے گا، اس کو ورڈز بھی سمجھ آ جائیں گے. آپ انگلش کے اندر اسے اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت دیں، آپ عربی کے اندر دیں، اردو کے اندر دیں، پنجابی کے اندر دیں، سندھی کے اندر دیں، جیسے بھی دیں، وہ سن تو لے گا، لیکن ہدایت سے کنونس نہیں ہوگا. تو یہ ہدایت سے جو کنونس نہ ہونے کا ایٹیٹیوڈ ہے نا کافروں کا، کہ وہ ہدایت کی بات سن تو لے گا لیکن ہدایت سے کنونس ہو کے ہدایت کو فالو نہیں کرے گا. اس طرز عمل کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ لا یسمع الا دعاء و ندا، کہ وہ نہیں سنتے سوائے پکارنے کے اور آواز دینے کے. یعنی آپ کی آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کنونس نہیں ہوتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں ڈالتے. اسی رویے کو یہاں بیان کیا گیا ہے. آگے فرمایا کہ سمن، کہ وہ سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ بہرے ہیں. سمن وہ بہرے ہیں، سمن کہتے ہیں بہرے کو جو سن نہیں سکتا. بکمن گونگے ہیں، گونگے کہتے ہیں جو کہ بول نہ سکے. عمیون کہتے ہیں اندھے کو جو دیکھ نہ سکے. تو فرمایا کہ سمن وہ بہرے ہیں. یہ ان کو اس لیے بہرے کہا کہ وہ حق کی بات کو سنتے تو ہیں، کان تو ان کے ہیں، لیکن حق کی بات کو سن کے اس سے کنونس ہو کے اس کے اوپر وہ عمل نہیں کرتے. یعنی سنتے تو ہیں لیکن سن کے اس کو مانتے نہیں، دل سے اس کو مانتے بالکل نہیں. اس کو کہا سمن، کہ وہ بہرے ہیں. یعنی وہ بہروں کی طرح ہیں کہ جنہیں آپ سنائیں یا نہ سنائیں برابر ہے. بکمن گونگے ہیں. اب گونگے ہونا کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ، کہ تم جب میری اللہ تعالیٰ کا کلام، تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے پاس آئیں گی، تو اسے تم لوگوں کے لیے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اسے تمہیں لوگوں کے لیے واضح طور پہ لوگوں کے لیے بیان کرو گے. وَلَا يَكْتُمُونَهُ، لیکن تم اسے چھپاؤ گے نہیں. یہ ان کا طرز عمل ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کا طرز عمل کیا تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ آپ پیچھے آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ وہ لوگ جو کہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. تو یہ یہود کا کام یہ تھا کہ جو آیات اللہ تعالیٰ کی ان کی طرف اتری تھی، یعنی تورات وغیرہ کے اندر بھی آپ دیکھیے
انجیل کے اندر، تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں اتنی واضح نشانیاں تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے کہ آپ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر جائیں، کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جائیں، وہاں 20-22 بچے بھی کھیل رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کو آرام سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور اس لیے پہچانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح نشانیاں جو تھیں وہ ان کی کتاب کے اندر موجود تھیں کہ وہ نبی آئے گا اور دنیا کے فلاں حصے کے اندر آئے گا، یہ چیز اس کی خاصیت ہی ہوگی، اس طرح کا وہ کلام لائے گا، اس طرح کی فیملیز وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور وہ ہجرت کر کے آئے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ تو اس کے باوجود تو ان کا فرض کیا تھا کہ اپنی کتاب کے اندر جو چیزیں جو موجود تھیں ان چیزوں کو لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر پیشگوئیاں موجود ہیں، اس لیے اس نبی کی اطاعت کرو، جو کلام اس پہ اترا ہے اس کلام کو سنو، سمجھو اور مانو، یہ ان کو کہنا چاہیے تھا۔ لیکن یہود نے یہ کام نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ اپنا کام نہیں کیا اس وجہ سے ان کو کہا گیا بکمن، یہ جو ہے یہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ تو یہاں بکمن سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو وہ بولتے تھے لیکن جس کام کے لیے وہ ڈیلیگیٹ کیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ان کے پاس تھی تورات و انجیل کی شکل کے اندر، اس کو جس طرح کھول کھول کے لوگوں کو بتانا تھا اور پہنچانا تھا، یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اور جب یہ کام انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب وہ بولیں یا نہ بولے برابر۔ تو انہوں نے قرآن نے کہا کہ وہ بک من ہے۔ رسول اللہ ہمارے پہلے آپ کو حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی ہماری بات ہے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ جس بندے سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اسے جانتا ہو اور وہ اسے چھپا جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اندر آگ کی لگام ڈالیں گے۔ آپ نے یہ حدیث پہلے بھی سنی تھی درس کے اندر کہ جس بندے کے کوئی ہدایت حق کی بات پوچھی جائے اور وہ جاننے بوجھنے کے باوجود اس کو چھپا جائے، خوف کی وجہ سے یا کسی مسلط کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے اندر قیامت کے دن آگ کی لگام، یعنی دوزخ کی آگ کی لگام ڈالیں گے۔ تو اس لیے جو بندہ بھی ہدایت کو جانتا ہے اس سے پھر پوچھا جاتا ہے، اس کی رائے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کنسلٹ کیا جاتا ہے اور وہ حق کو چھپا جاتا ہے اپنی کسی مسلط کی وجہ سے، اپنی کسی سیاسی مسلط سمجھ لیں یا سوشل مسلط سمجھ لیں یا مسل کی مسلط سمجھیں یا کوئی بھی بات سمجھ لیں، اگر اس سے حق بات پوچھ جائے اور وہ چھپا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج بھی وہی احکام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو وہ اسی حکم کے اندر ہے جس حکم کے اندر یہود و نصارہ ہے کہ اس نے بھی جانتے بوجھتے اس نے دین کو چھپایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ فرمایا سمن، یہ بہرے ہیں کہ حق کی بات کو سنتے نہیں ہیں، بکمن، گونگے ہیں کہ حق جو بیان کرنا ہے اس کو بیان نہیں کرتے، عمیٌ، اندھے ہیں کہ واضح نشانیاں حق کی ان کے سامنے موجود ہیں، انہیں پہچان سکتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، تو اندھے ہیں، عمیٌ فاہم لا یاقلون، فا تو ہم تو وہ ہیں، لا یاقلون تو ہم لا یاقلون تو یہ عقل نہیں رکھتے، یعنی سم بکمن عمیٌ فہم لا یاقلون، تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ عقل نہیں رکھتے۔ تو یہاں عام طور پہ ایک مثال دی گئی ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ وہ بندہ جو بلاتا ہے کافر کو، اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے جو کہ ان جانوروں کو بلاتا ہے جو کہ کچھ نہیں سنتے اور سمجھتے سوائے اس کے جو کہ پکار ہو اور بلاوا ہو۔ سم بکمن عمیٌ فہم لا یاقلون، کہ یہ بہرے ہیں کہ حق کی بات سنتے نہیں ہیں، بکمن، گونگے ہیں کہ حق بات کو بیان نہیں کرتے، عمیٌ، اندھے ہیں کہ حق کو بصیرت کی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، فہم لا یاقلون، تو چونکہ یہ اندھے، گورے اور بہرے ہیں حق کے معاملے میں، فہم لا یاقلون، تو کبھی بھی یہ حق کے معاملے میں عقل سے کام نہیں لیں گے۔ اور حق کے معاملے میں عقل سے کام کیا لینا ہے کہ حق کو بندہ سنے اچھی طرح، اس کو سمجھے، کنونس ہو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کو آگے بیان کرے لوگوں کو،
لوگوں کو آگے اس حق کا پیغام پہنچائے، تو چونکہ وہ اندھے گونگے بہرے بنے ہوئے اس لیے وہ سارے کام نہیں کرتے، تو فہم لا یعقلون، تو اس لیے وہ کبھی بھی حق کے معاملے کے اندر عقل کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کام نہیں لیں گے۔ یہ تو آج کے درس کے بارے میں ہو گیا۔ اگلی جو ہماری آیت ہے، کیونکہ اگلی دو آیات کے اندر جو مسائل بیان ہو رہے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں، یہ مسائل خاصے کیونکہ مفصل احکامات ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو آج شروع نہیں کرتے، اس کو ہم اگلی دفعہ شروع کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کا کوئی سوال ہو درس کے بارے میں، آج میرے خیال میں ہم نے کافی ٹائم پہلے فنش کر دیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس درس کے بارے میں، جیسے پچھلا درس سے گزرا تھا اس کے بارے میں، تو آپ کائنڈلی فرمائیے گا اپنا کچھ سوال۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی جناب۔ سر میرا ایک جو ہے نا کیا چیز کا جنرل کویشچن ہے میرا، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ آبویسلی ایک بندہ ایک بات کو یعنی انڈرسٹینڈ کرنے کی اس کے اندر جو اس چیز کی یعنی جو ہے نا ابیلٹی نہیں ہے، یا ابیلٹی اگر ہے تو اس کی اگر جیسے انٹینٹ ہی نہیں ہے تو اس سے کیا بات چیت کرنا وہ جو حاصل ہے، یہ ماشاء اللہ بہت آپ نے اچھا ایکسپلین کیا اور بہت اچھے طریقے سے میرا خیال ہے کہ میرے جیسے کیا نان ڈسیبل والے بندے نے اسے انڈرسٹینڈ کر لیا۔ لیکن ان سے جو کیا چیز کہتے ہیں جو ہے نا جنرل انٹریکشن ہے، ان سے جنرل انٹریکشن ہے، مطلب جیسے ہم لوگ جیسے آفس میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ملٹیپل نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، تو ان کے جنرل انٹریکشن کے بارے میں ان سے کیا مطلب کیا وہ جو ہے نا احکامات کیا ہیں، مطلب جو ان سے کیا جو ہے نا روزمرہ کی وہ جو بات چیت ہے جو کہ جو ہے نا obligatory ہے، you cannot avoid that، تو اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی اس پہ 2 منٹ وہ جو روشنی ڈال دیں تو جو ہے نا تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ جی جزاک اللہ۔ یہ ہمارے طیب بھائی ہیں، ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں ریاض کے اندر، نیشنل گارڈز کے اندر۔ طیب بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں تعلقات جو ہوتے ہیں نا وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تعلقات ہوتے ہیں آپ کے مذہبی تعلقات، دوسرے تعلقات ہوتے ہیں آپ کے بزنس ریلیشنز، تیسرے تعلقات ہوتے ہیں آپ کے سوشل تعلقات، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اندر جو آپ کے ہیں نا مذہبی تعلقات، تو وہ تو بلا شبہ مذہبی تعلقات رکھنا نان مسلم سے حرام ہے، اس کے اوپر تو میرے خیال میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات ہوتی ہے بزنس ریلیشن، بزنس ریلیشن بھی ان سے رکھنا آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری ہوتی ہے ایک سوشل میل جول۔ اب جو سوشل میل جول ہے اس کے اندر ایک تو آپ نے آفس کے اندر دیکھیں، عام طور پہ آفس کے اندر جو آپ کے انٹریکشنز ہوتے ہیں نا، اسلام آپ کو نماز روزے کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام آپ کو اعلیٰ اخلاق کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو جو آپ کے کولیگز ہیں، چاہے آپ کے نان مسلمز بھی ہیں، ان سے قرآن نے صاف کہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، اور للناس کے اندر قرآن نے تخصیص نہیں کی مسلمان اور غیر مسلم کی۔ تو دفتر کے اندر جو آپ کا انٹریکشن ہے آپ کے نان مسلم لوگوں سے اندر، اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہونا چاہیے، مثالی ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ یہ مسلمان ہے اور اتنی اچھی اخلاق کا مالک ہے۔ لیکن دیکھیں نا، وہی ہے کہ اس کی ایک حد ہے، آپ مروت کے اندر اتنا نہیں جائیں گے کہ آپ ان کے شاعر کو اختیار کرنے لگیں، آپ ان کی کرسمس کے اندر جو ہیں وہ پارٹیسپیشن کرنے لگیں، یا کوئی ایسی چیز کرنے لگیں جو کہ مذہب کے اندر منع ہے۔ تعلقات اخلاق آپ کے ان کے ساتھ مسلمانوں سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا حکم بھی ہے۔ اور وہی بات بزنس ریلیشن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو رکھنے پڑیں گے، رسول کے زمانے کے اندر بھی یہ ہوتا تھا۔ اور سوشل تعلقات کے اندر پھر اس کی میں نے ایک حد بیان کر دی کہ کس حد تک آپ سوشل تعلقات کے اندر جا سکتے ہیں اور کس حد سے آگے جو منع ہے۔ اور ایک اور بات بیان، قرآن سوشل تعلقات کے اندر پھر دوستی بھی آتی ہے، لیکن قرآن مجید نے ایک بات بڑی صاف کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ اے مسلمانوں کے علاوہ باقی کو اپنا دلی دوست اور بھیدی مت بنانا۔ تو کسی نان مسلم کو اپنا دلی دوست بنانا اور بھیدی بنانا، رازدار بنانا، یہ چیزیں غلط ہیں۔ آپ یاد، قرآن مجید نے اس کو صاف منع کیا ہے۔ ان سے آپ تعلقات رکھیں گے، اخلاق بھی اچھے رکھیں گے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن غیر مسلم کو دلی دوست بنانا، اس سے دلی دوستی والے جذبے پیدا کرنا،
اس کو اپنا رازدار بنانا کہ جس طرح آپ بہت ساری باتیں مثلا آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان سے شیئر کرتے ہوتے ہیں، یا تو ایسی دلی دوستی لگانا یہ نان مسلم سے یہ منع ہے. سوشلی آپ کا انٹریکشن اسے بہت اچھا ہونا چاہیے، بلکہ مثالی ہونا چاہیے. امید ہے چاہیے بھائی میں نے جواب دے دیا آپ کی بات کا. بالکل سر، بالکل آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا، جزاک اللہ خیر. جناب کوئی اور سوال ہو کسی بھائی کا؟ تیمور بھائی آج ٹائم ہے ہمارے پاس، آپ کہتے ہیں نا سوال کے لیے ٹائم نہیں بچتا، آج ٹائم ہے، آپ کا کوئی سوال ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں سر، آج سوال نہیں ہے. آپ یہ طیب صاحب نے جو ہے وہ سوال پوچھ لیا اور وہی والا چلیں جناب، جزاک اللہ خیر. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے، اور میرے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت پہ قائم رکھے، اور جو میں باتیں اپنی کم علمی کے باوجود پڑھ کے کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس کو سمجھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت، خیر اور بھلائی کا، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ خیر جناب.